Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dakwah Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu sekalian jemaah dakwah Rasulullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah pada malam yang sangat luar biasa ini. Allah pertemukan kita masyarakat Pidi dan masyarakat Aceh dengan yang mulia Sayyidil Habib Muhammad bin Al-Habib Munsif Ali Al-Habsyi. Yang mulia, sekali lagi guru kita bersama pada malam yang sangat luar biasa ini, Sayyidil Habib Muhammad bin Al-Habib Munsif Ali Al-Habsyi beserta dengan rombongan sekalian dari Sun Yaman. Hadirin sekalian yang mulia, Bapak PJ Bupati Pidi serta unsur Forkopimda, malam hari ini Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI, dan yang mulia pada Habib Ilyas, Walid Niril, dan juga Habib Alaidrus Salim, Walid Babi Bahsin, kemudian juga para habaib yang berkumpul malam hari di panggung utama ini dengan teman-teman sekalian yang hadir di lapangan alun-alun Kota Sigli. Hadirin sekalian, inilah pembacaan biografi Habib yang mulia. Kami persilakan Habib Fuad Ba'bud, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. Yang kami hormati segenap aparatur pemerintah dan juga segenap daripada para alim ulama yang telah berhadir di tempat ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat al-fakir kepada antum semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat malam di tempat ini dengan perkumpulan yang insyaallah akan mendatangkan daripada cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan yang insyaallah akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan yang insyaallah tidak keluar daripada tempat ini melainkan nanti di yaumil akhirah akan menjadi saksi bahwa kita akan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum daripada acara yang selanjutnya, mungkin sebelum acara-acara yang lain, untuk mengenal daripada beliau Sayyidil Habib Muhammad Ibn Munsif Ali Al-Habsyi, maka kita bacakan sedikit daripada ringkasan biografi beliau supaya kita lebih cinta kepada beliau insyaallah. Yang datang ke tempat kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah seorang ulama yang berada di kota Seun, Hadramaut, Yaman, yang nama beliau adalah Al-Habib Muhammad Ibn Munsif Ali Ibn Munsif Abdul Qadir Ibn Munsif Al-Imam Al-Habib Muhammad
Ibn Musim Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Mufti Mekah Al-Mukarramah Ibn Husain Ibn Syekh Habib Ibn Abdullah, yang nasab itu terus bersambung hadirin kepada kakeknya beliau Sayyidina Husain sampai tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Sayyidina Habib Muhammad Ibn Musim Ali Al-Habsyi saat ini memegang daripada Naib Masyayikhatul Kubra, daripada Ribat Ilmi Syarif yang berada di kota Seun Hadramaut, yang dimana Ribat Ilmi Syarif tersebut yang berada di Seun Hadramaut adalah ribat pertama yang dibangun oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di kota Hadramaut. Di saat waktu itu belum ada ribat ataupun tidak ada pondok pesantren, tetapi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membangun satu ribat pertama yang ada di Hadramaut untuk diambil kemanfaatan oleh banyaknya manusia. Dan juga Al-Habib Muhammad ini adalah pemegang ataupun khalifah daripada magam Gubbah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Beliau adalah pengarang daripada Maulid Siltudurar, maulid yang tersebar di seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan di Aceh insyaAllah semua orang Aceh membaca daripada Maulid Siltudurar insyaAllah, amin. Dan juga datang bersama kita, bersama rombongan beliau ada Al-Habib Alwi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dimana rombongan yang dimana beliau adalah staf daripada pengajar di Ribat Ilmu Syarif yang memegang fan daripada ilmu fikih. Bahkan beliau di sana dikenal dengan faqihur ribat, dan juga beliau menjadi salah satu dewan ifta pemberi fatwa di kota Hadramaut Yaman. Dan juga hadir juga bersama rombongan beliau adik beliau yaitu Al-Habib Abdul Qadir Habib Abu Bakar Ibn Al-Musim Ali Al-Habsyi, dan juga anak beliau berdua, ada anak daripada Sayyidil Habib Muhammad bin Musim Ali Al-Habsyi yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu yang dimana beliau telah menghafal daripada Al-Quran dua riwayat. Yang pertama adalah riwayat Hafiz Al-Asim dan juga Qaulun An-Nafi, yang dimana susah kita dapatkan untuk bisa menghafal semacam itu. Namun daripada seumur beliau ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya lemahnya kita dalam perkara ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan contoh hikmah bagi kita untuk bisa mencontoh daripada perjalanan dalam kehidupan ini. Dan juga hadir bersama beliau rombongan beliau dan Syekh Faris, salah satu juga pengajar daripada Ribat Ilmi Syarif, dan juga ada rombongan yang lain yang mendampingi beliau setiap rihlah dakwah yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh yang kita cintai ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini insyaallah dimudahkan segala urusannya. Insyaallah yang hadir di tempat ini insyaallah tidaklah pula melainkan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti meminta doa kepada Sayyidil Habib Muhammad Ibn Musim Ali Al-Habsyi untuk dijadikan kita daripada orang-orang yang jauh daripada maksiat, yang jauh daripada melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf untuk sedikit daripada pengenalan beliau. Namun sebelum memulai acara yang lain, yaitu kebiasaan beliau, kebiasaan daripada rombongan Sayyidil Habib Muhammad Ibn Musim Ali Al-Habsyi, yaitu setiap acara beliau membaca dua kitab.
Yang pertama kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dan juga yang kedua kitab Risalatul Qusairiyah. Insyaallah. Jadi oleh MC mungkin nggak perlu dulu, itu dibacakan dulu yang untuk memberkati daripada acara kita insyaallah. Jadi selain daripada tabligh ada juga kita ngaji insyaallah. Ya. Ilal Habib kana sabata. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن قال: فصل. ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خثيم رضي الله عنه قال: لا يقل أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، فليقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن. وأما كراهته أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته، وليس في هذا كذب. ويكفي في رده حديث ابن مسعود المذكور. وعن الفضيل رضي الله عنه: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. ويقاربه ما جاء عن رابعة العدوية رضي الله عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لوم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز. فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا تواعد تجاوز وعفا. أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبأسانيدكم وحساب البشيرية. باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة. في ذكر أبو محمد سهل بن عبد الله التستوي. قال الإمام رضي الله عنه: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس السياري البغدادي يقول: سمعت إبراهيم بن فراس يقول: سمعت نصر بن أحمد يقول: قال سهل بن عبد الله: كل فعل يفعله العبد بغير ابتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب للنفس. أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الوحاض نسيج وحده في وقته، له لسان في الرجاء خصوصا وكلام في المعرفة. خرج إلى بلخ وأقام بها مدة، ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة 58 و200. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان العكبري يقول: سمعت أحمد بن محمد بن اليسري يقول: سمعت أحمد بن عيسى يقول: سمعت يحيى يقول: كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. وبهذا الإسناد قال: جوع التوابين تجربة، وجوع الزاهدين سياسة، وجوع الصديقين تكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Di awal kalamnya Sayyidil Habib Muhammad Ibn Al-Habib Al-Munsib Ali Al-Habasyi memberikan tahiyat salam penghormatan digabungkan dengan salam keberkatan serta salawat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada salam tersebut setelahnya memberikan salam pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta salam yang terhaturkan bagi kita semua dan hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan sirah salawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, yang artinya salawat serta salam semoga Allah selalu haturkan kepada Nabi Muhammad juga beserta keluarganya sebagaimana salawat itu Allah haturkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta juga Allah semoga memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad juga keluarganya sebagaimana Allah memberikan keberkahan tersebut kepada Nabi Ibrahim juga beserta para keluarganya. Sesungguhnya dialah Allah Hamidun Majid, maha terpuji dan maha agung. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi wasfi karamihi wa fathi babi taubatihi wa judihi bil maghfirah ala ibadihi wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Wa qala subhanahu ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنتم في ميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول باب الرحمة وباب المغفرة رسول الله، وجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متوجهين بقراءة سيرته ومولده صمت الدرر على أن يقبلنا الله برسول الله، على أن يغفر لنا الله برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك إلى الله أن يغفر لنا وأن يقبلنا وأن يطهرنا وأحبابنا الحاضرين جميعا ومن جاورنا وأهل بلدنا ومحبين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan di dalam ayatnya tentang bagaimana kemuliaan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan luasnya ampunannya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka siapa-siapa orang yang dia ini berbuat suatu kejelekan atau dia mendolimi daripada dirinya sendiri dengan melampaui batasan dosanya,
kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan meminta ampun akan dosanya, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Maha mengampuni akan semua dosanya tadi. Dan di dalam ayatnya yang lain juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa orang dia ini melampaui akan batasan dosanya, yang telah melampaui mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia datang kepada engkau, yakni di sini kaf khitab adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad, supaya apa? Mereka ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasulnya, yakni di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memintakan ampun untuk umatnya akan dosa mereka semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka semuanya. Dan di sini kita datang supaya apa? Kita ini memiliki wasilah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghubung pintu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya guna nanti Allah Subhanahu wa taala ampunkan akan dosa kita semuanya. Kita datang membaca Maulid Simtubur, kita mau masuk kepada Allah Subhanahu wa taala melewati pintunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini di dalam medan wilayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Maulidnya, kita mau masuk Allah melewati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau berdoa di sini, wahai Allah Subhanahu wa taala, kita bertujuan kepadamu, kita meminta ampun kepadamu dengan wasilah kedudukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Tawwab, wahai yang menerima taubat, wahai yang menerima taubat, tub alaina, ampuni kita semua, terima taubat kita semua, ampuni semua dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Antum majlis bab rahmatillah, wa bab rahmatillah huwa Rasulullah wa Habibullah. يقول الله كما سمعتم في الآية يخاطب عباده متنزلا متلطفا داعيا لهم بالرحمة، يقول لهم ومن يعمل سوءا، أي يا عبادي من ارتكب سوءا أو ارتكب خطأ، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بفعل سيئة، يظلم نفسه بترك صلاة، يظلم نفسه بعقوق والدين، يظلم نفسه بارتكاب أي فعل محرم، ولكن بعد هذا الفعل والظلم والعمل ثم للتعقيب والتراخي، ثم بعد ذا ندم، ثم بعد هذا العمل وهذا الظلم تأثر واسترجع، ثم يستغفر الله، يستغفر بالفعل المضارع، يستمر استغفاره وندبه وتوبته إلى الله، ثم يستغفر الله. يقول الله لا تيأس، لا تقنط، أنا الرحيم، أنا الرحمن، أنا أقبلك يا عبدي. ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. تأملوا، تواب يجد الله غفورا رحيما، ليس فقط يغفر بل يغفر ويرحم. وفي الآية الأخرى تواب يتوب، كثير التوبة، كثير السماحة، والغفور على وزن فعول، كثير المغفرة، ليس غافر بل غفور، وفوق مغفرته رحمة. سبحانك يا الله. Kalian semua yang berkumpul di tempat ini bersama-sama, hakikatnya kita telah berada di depan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah bersama-sama membaca salawat, membaca maulid, memuji Nabi Muhammad. Beliaulah Nabi Muhammad, pintu utama bagi kita untuk masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan lagi, kita renungkan ayat yang barusan beliau sampaikan, di mana di sini betapa Allah sangatlah berlemah lembut, Allah sangatlah berkasih sayang kepada kita semua. Allah mengatakan,
wa man yadhlim nafsahu wa man ya'mal su'an, siapa orang daripada hamba Allah yang melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang keji, dia bermaksiat, wa yadhlim nafsahu, juga au yadhlim nafsahu, juga dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tinggalkan sholat, dia kurang ajar sama orang tuanya, dia pakai semua anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita tanpa kita sadari. Allah panggil, hei kalian yang suka berbuat maksiat, hai kalian yang suka berbuat keji, hai kalian yang sering menzalimi diri kalian. Tsumma yastaghfirillah, setelah itu kalian menyesal, datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apa yang akan Allah kasih kepada kita yang sering berbuat maksiat? Yajidillaha ghafurur rahimah, maka kau akan menjumpai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Di sini Allah secara tidak langsung mengatakan kepada kita yang sering bermaksiat, jangan putus asa, jangan pesimis, jangan sedih. Kata Allah, Anar Rahman, Anar Rahim. Aku ini Allah Tuhanmu yang maha pengasih, aku ini Allah Tuhanmu yang maha penyayang. Kau banyak dosa, menyesallah, datang minta ampun, pasti aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga belajar ilmu kaidah nahwu, di sini lafadznya ghafur dari wazan fa'ul, artinya suka memberi ampunan. Sifatnya Allah senang memberi ampunan. Bukan seperti kita di saat kita bersalah kepada orang lain atau orang lain melakukan salah kepada kita, sekali kita maafkan, dua kali kita maafkan, tapi belum tentu kesalahan yang ketiga kita maafkan. Itu tidak berlaku bagi Allah, tidak berlaku bagi Allah. Sekali kita maksiat, taubat, Allah ampuni. Dua kali maksiat, minta ampun, Allah ampuni. 3 kali, 4, 10, 100, 1000 kali, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kita datang kepada Allah, menyesal, memohon ampun, meminta taubat, pasti Allah ampuni, pasti Allah berikan taubat. Karena sifatnya Allah adalah tawwab, senang menerima taubat, suka memberi taubat. Maka daripada itu, mulai dari sekarang, yang suka bermaksiat, yang suka menzalimi dirinya sendiri, yang suka melakukan perbuatan keji, menyesallah, datang kepada Allah, minta ampun dan bertaubatlah. Wa fil ayatil ukhra, innallaha yuhibbu at-tawwabin. التوابين، تأمل، التواب كثير الذنب، كلما أذنب آب وتاب، كلما أذنب رجع وأناب، كلما حصل منه. لا تقول أنا أذنبت مرة وتبت خلاص أنا أستحي من ربي، أنا مرتكب. تعال الله يقول لك إن الله يحب، أنت تحب الله، الله يحبك. المهم أن تتوب من ذنبك، مهما ارتكبت ذنبا توب إلى الله، ارجع إلى الله وأبشر بمحبة الله. لكن شروط التوبة عند العلماء أولها الندم. إذا عملت ذنبا أو حصل منك خطيئة سوءا أو تقصيرا، وقع في قلبك الانكسار والندم والاستحياء من الله، عبت فعلك هذا الندم. ثم الثاني الإقلاع، أترك الموضع الذي فيه المعصية، أبتعد عن الشخص الذي جرني إلى هذا الفعل، أهجره، الإقلاع. ثم العزم على أن لا يعود، نريد أن لا أعود إلى هذا الفعل ولا إلى هذا الموضع. إذا الندم، إقلاع، عزم على أن لا يعود. ثم رابعة رد المظالم، وهي التي بينك وبين الخلق. أخذت مالا أو أرضا أو شيئا لأحد، رد مظلمته، هذا شرط لقبول التوبة بينك وبين الخلق. أما بينك وبين الله يكفي الثلاثة. الحمد لله رب العالمين.
أصدق الحديث ما وافق عطاس دليل نزول الرحمة إن شاء الله. بينك وبين الله ثلاثة: تندم، تعزم على أن لا تعود، أن تقلع. الرابعة بينك وبين الخلق: من ظلمته رد له مظلمته، من اغتبته اطلب منه السماح والعفو، تستحي ادع له في صلاتك، أنت سامحه بقلبك يلهمه الله سماحك. وإذا لم يسامحك في الدنيا لا تخف، إذا قبلك الله وعلم منك الندم يوم القيامة تعرض الأعمال. هذا خصمك الذي ظلمته ثم تبت وما استطعت ترجع له مظلمته، أو لم يقبل، أو اغتبته لم يقبل يسامحك، يوم القيامة الله يتولى أمرك، يعرض عليه قصرا في نعيم يراه، يقول: لمن هذا يا رب؟ يقول: هذا لك إذا سامحت أخيك فلان، هذا لك إذا عفوت عن أخيك، لأنك أنت تبت توبة صادقة، فعلم الله توبتك. حتى لو لم يقبل الخصم في الدنيا الله في الآخرة يتولى الصلح ويعرض عليه هذا القصر فيقول: يا رب سامحته لأجلك فيعفو عنك. ما أكرمك يا Allah. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta sama orang yang at-tawwab, yaitu selalu bertobat. Bukan sekedar cuman tobat 1-2 kali saja, tapi terus menerus. Maknanya apa? Setiap selesai daripada maksiat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat lagi, kembali lagi kepada Allah. Maksiat lagi, tobat, dan terus menerus. Allah Subhanahu wa taala cinta sama sedemikian rupa. Oleh karenanya beliau mengingatkan yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa malu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sini. Ajak ke majelis supaya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta sama orang yang terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tobat ini memiliki syarat. Di antara syaratnya ada 4. Yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesal dengan menyesali yang ia perbuat. Yang kedua apa? Al-iqla', yaitu melepas. Maknanya apa? Udah, dia tidak ingin terlibat di dalam maksiat itu lagi. Ada temannya yang mengajak maksiat, ia tinggalkan temannya tersebut. Tempat yang membuat dia maksiat, ia tinggalkan tempat tersebut. Menjauh sebisa mungkin supaya apa? Tidak melakukan maksiat tersebut lagi. Dan ketiga apa? Al-azm, yaitu keinginan kuat supaya apa? Tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Ketika telah menjauh semua, melepas hal-hal yang membuat dia maksiat, dia kemudian apa? Niat supaya tidak melakukan maksiat lagi itu tersebut. Yang keempat adalah raddul madzalim, yaitu mengembalikan hal-hal yang telah engkau dolimi seseorang, barangnya apapun itu, engkau kembalikan kepada orang tersebut. Ini adalah antara kita dengan sesama makhluk yang lain, sesama manusia yang lain. Kalau kita sama teman kita atau sesama manusia seperti kita ini, kita ada dolimi dia, kita curi barangnya, kita mengembalikan itu. Hal-hal yang membuat kita lagi kepada dia. Ini adalah cara keempat daripada tobat kepada, kalau maksiatnya kita kepada makhluk. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma 3 aja syaratnya, yaitu nyesal, melepas daripada hal-hal yang membuat dia maksiat, dan juga keinginan supaya tidak melakukan maksiat tersebut lagi. Kalau yang keempat adalah antara kita dengan makhluk yang lain. Dengan apa? Kalau misal kita malu, ada yang kita gibahi, misal kita mau minta maaf tapi kita malu, bagaimana? Ya minimal kita doakan dia di dalam sholat kita. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Menggerakkan hati orang tersebut untuk memaafkan kita. Kalau misal ada seseorang yang kita datangi, kemudian kita minta maaf tapi tidak diterima maafnya kita, jangan takut katanya. Bisa jadi dia tidak memaafkanmu di dunia, tapi memaafkanmu nanti di akhirat. Karena apa?
nanti ketika di akhirat dikumpulkan semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala akan menuntut orang yang telah kita dolimi. Wahai Allah, fulan bin fulan mendolimi aku. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan mengurus semua urusanmu. Karena apa? Engkau berusaha untuk meminta maaf. Engkau berusaha untuk meminta maaf kepada dia, tapi dia saja yang tidak memaafkannya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua urusan kita. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada dia istana. Istana yang penuh nikmat di situ. Di dalam surga dikasih istana. Maka ketika itu akan bertanya orang yang kita dolimi, wahai Allah, ini istana buat siapa katanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, laka, buat kamu, tapi dengan syarat apa? Kamu memaafkan saudaramu ini tadi. Maka dia mengatakan, wahai Allah, aku maafkan dia karena akhirnya dia masuk surga dan dia memaafkan kita di akhirat. Insya Allah kalau kita tidak mendapat maafnya di dunia, yang penting kita udah ikhtiar berusaha, insya Allah bakal jadi maafnya dia nanti kelak di akhirat. Wa antum fi jam'in huwa jam'ur rahmah wal maghfirah wa babuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لهجتم إلى مولاكم وقلتم ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد. معنى هذا دليل هذا قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا حبيبي يا رسول الله جاءوك يا حبيب الله. كل من ظلم نفسه لو أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسا له ووقف على شباكه في المدينة أو في بلده دعا في مجلس مولده ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد. واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يخاطبه ويصلي عليه يحضر. جاء عند أبي داود وغيره ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رسول الله ليس فحسب يستغفر لك ويدعو لك بل يرد عليك السلام. كلما قلت اللهم صل وسلم عليه يرد عليك وعليك السلام يا فلان ابن فلان. هذا في سنن أبي داود. إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك عند علماء النحو كاف الخطاب الحاضر جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله. وفي الحديث ما جلس قوم يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه. أنتم قرأتم في المولد سمت الدرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 3 سبحتم الله وذكرتم الله. الحديث القدسي إلا ناداهم مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا خطاب الله لكم فأبشروا وبشروا. يقول ملك يا رب فيهم عبد حاضر بينهم كثير الذنوب، عبد خطأ يفعل ويترك، ما جاء للمولد ولا لرسول الله، جاء لحاجة في نفسه، يريد فعل آخر من الدنيا أو يرى أو يشوف ماذا يعملون أو يرتكب علاقة صالحة أو غير صالحة، لم يأتي لله. يقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا إله إلا الله. ما أكرمك يا Allah. Kita semua yang berada di tempat ini telah berada di dalam perkumpulan rahmat dan perkumpulan maghfirah, perkumpulan yang penuh kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang dimana pintu utamanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika kita qiyam, kita membaca di akhir qiyam, Rabbi faghfirli dhunubi bi berkatil hadi Muhammad. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Maka insya Allah apa yang telah kita panjatkan, munajat yang kita mohonkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ampunan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idh zalamu anfusahum." Jikalau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa, kemudian apa? Ja'uka, kata Allah. Wahai Muhammad, jika ada daripada umatmu mereka bermaksiat kemudian datang kepadamu, seperti kita sekarang, siapa yang tidak bebas dari maksiat? Semua daripada kita bermaksiat, kemudian kita berbondong-bondong berkumpul di tempat ini, kita berzikir, kita bersalawat, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ini seakan-akan kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita datang kepada Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majlis ini melalui pintu Rasulullah, ja'uka, datang ke Rasulullah. Kemudian kita mengatakan Rabbi faghfirli dhunubi bi berkatil hadi Muhammad. Kita memohon maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Summa yastaghfirillah, maka apa yang akan Allah ganti, apa yang akan Allah berikan? Yajidillaha ghafurur rahima, maka kita akan menjumpai Allah, akan mengampuni kita semua, akan berkasih sayang kepada kita semua. Bahkan tidak cukup sampai di situ dalilnya. Tidak hanya doa yang kita panjatkan kepada Allah berkat Rasulullah itu dikabulkan, namun salam yang kita sampaikan, salawat yang kita haturkan untuk Rasulullah itu dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, di situ mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang yang memberikan salam kepadaku kecuali di saat itu Allah kembalikan ruhku, kata Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjawab daripada salam orang tersebut. Jadi maknanya ketika kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, di saat itu juga Nabi Muhammad menjawab, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada si fulan yang bersalawat kepadaku. Ini dalilnya. Perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan juga lagi-lagi Allah berikan keistimewaan bagi kita, di mana di majelis ini kita tidak hanya bersalawat, kita bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Datang dalil mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam sebuah majelis, kemudian di majelis tersebut mereka berzikir, mereka memuji Allah, mereka mensucikan Allah. Kita semua tadi sebelum Ahlul Qiyam bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Allah beri jaminan. Apa yang Allah katakan? Allah mengatakan, ketahuilah tidaklah kalian keluar daripada perkumpulan tersebut kecuali dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keburukan kalian Allah ganti dengan kebaikan. Malaikat bingung, malaikat heran, ya Allah, di perkumpulan tersebut ada orang, dia niatnya bukan untuk duduk di majelis, dia niatnya bukan untuk hadir di sini, cuman dia numpang aja, lewat melihat ada rame duduk, ada apa ini, penasaran. Niatnya bukan untuk hadir dalam majelis baik, dia berada di pinggir-pinggir, melihat, mendengar, tapi tujuannya bukan majelis. Maka kata Allah, ketahuilah, walaupun ada orang yang tidak berniat hadir di majelis seperti ini, namun berada di sekitarnya,
dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua adalah qaumun la yashqa bihim jalisuhum, sekelompok orang yang tidak menjadikan celaka siapa orang yang duduk bersama kita. Alhamdulillah. Jangankan orang yang jauh dari kita tidak celaka, kita dijamin oleh Allah keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At-Taib Habibullah. Seorang yang bertobat adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. At-Taib Habibullah. Seorang yang memohon ampun bertaubat, dia adalah kekasih Allah. Talibul maghfirah wa tahara huwa Habibullah, yuhibbullah. Orang yang suka dia meminta ampun dan juga suka bersuci itu adalah kekasihnya Allah. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Hadza kalamullah fil Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. At-Taib Habibullah. ويحب المتطهرين طلب الطهارة من الذنب بالتوبة. هذا كلام الله. أقبل يا حبيب الله إلى من يحبك يحبك الله. Ini adalah kalam atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Maka daripada itu wahai para hadirin sekalian, aqbil, bersegeralah datang kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan cinta tersebut. ولو علمت وعرفت حال المحبين مع الله في ليلهم ونهارهم من الذين أسرفوا على أنفسهم في أول عمرهم بالخطأ والسوء ثم أقبلوا ماذا نازلهم ماذا ذاقوا ماذا طعموا من حلاوة القرب من الله من حلاوة التوبة. Kalau engkau mengetahui bagaimana keadaan orang yang dia ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang siang sampai malamnya adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal mula daripada perjalanannya dia dipenuhi dosa, dia sering melakukan maksiat, tapi kemudian dia sembari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan karunia kepada dia. Allah tuangkan kepada dia bagaimana rasaan daripada kemanisan iman, daripada kemanisan membaca tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya. الحب من الله حينما تأنس بالله وتخلو مع الله. بني عليكم في كتاب الرسالة القشيرية. ما الرسالة القشيرية؟ رجالها اختار العلماء جمع قصصهم وقصص توبتهم. كانوا مسرفين على أنفسهم، منهم كان قاطع طريق، منهم كان شارب خمر، منهم كان ملابس النساء مع الرجال، منهم كان في الربا والحرام، ومنهم ولكن أقبلوا وتابوا إلى الله وأنابوا، فإذا بهم يبلغون مراتب العلم والعمل والإخلاص بل الصديقية الكبرى. ولما تقراهم في الرسالة القشيرية تعلم كيف كرم الله لمن أقبل وتاب، ثم حلاوة وأنس يذوقونها بقلوبهم، ثم الناس يهتدي بقراءة كلامهم وقصصهم. هؤلاء أحباب الله التائبون. Cinta datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita semua ini ta'annas, senang dengan Allah, kemudian kita sisihkan waktu untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita akan merasakan yang namanya halawah, kelezatan, kemanisan di saat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membaca kitab namanya Risalatul Qusyairiyah, di mana di dalam kitab ini adalah kumpulan hikmah, kumpulan manaqib, biografi orang-orang yang dia itu kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan di mana mereka ini rata-rata dahulunya ahli maksiat. Mereka mantan napi, mereka mantan preman. Ada di antara mereka dulunya seorang begal, ada di antara mereka dulunya suka minum minuman keras, ada di antara mereka yang memakan riba. Pokoknya banyak di antara mereka. Yang termaktub di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah adalah orang yang ahli maksiat, namun mereka bertaubat, mereka menyesal, kembali kepada Allah. Berkat taubat mereka yang sungguh-sungguh itu, Allah angkat derajatnya.
Allah jadikan mereka hamba pilihannya, yang padahal tadi mereka ahli maksiat, mereka jauh dari Allah. Namun ketika mereka sungguh di dalam taubat, betul-betul minta ampun kepada Allah, benar-benar menyesal atas semua kesalahan yang mereka lakukan, Allah terima taubat mereka dan Allah angkat derajat mereka sehingga mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasihat, kalam-kalam hikmah mereka kita jadikan pelajaran, kita jadikan hikmah, kita jadikan bekal pedoman bagi hidup kita semua, dan itu semua tercantum dan termaktub di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. من نماذج حال أهل المحبة مع الله الذين ينازلهم الأنس به والخلوة يذكرون عن رابعة العدوية، امرأة أقبلت على الله وكان لها في مناجاتها في خلوتها مع الله أبياتا عجيبة تقول لمولاها مخاطبة له، تخاطب الله: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهله فكشفك للحجب حتى أراك. أحبك يا الله حبين: حب الهوى لإحسانك، لفضلك، لمغفرتك، لرحمتك بي، أحبك لهذا السبب، حب الهوى، وحب لأنك الله أهل لهذا الحب. ثم تشرح: فأما الذي هو حب الهوى، حب الرغبة، حب الأنس، شغلي بذكرك عمن سواك، دائما معك. إذا جاء وقت الأذان الله أكبر بالصلاة أشعر بحلاوة، أترك كل شيء وأقبل على الله، ولو كنت نائم في جوف الليل أتهجد، ولو كنت نائم في أذان الفجر أستيقظ بحب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا حب الهوى. وأما الذي أنت أهله الذي لا أستطيع، يا رب اجعلني من الذين قلت فيهم أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فكشفك للحجب حتى أراك. الله الله. عباد مثلنا، امرأة مثلكم كانت تأنس مع الله بهذا الحب، هذا الحب الذي ورثته من التوبة. Di antara suri teladan daripada sosok seorang yang dia dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa ambil dari kitab Risalatul Qusyairiyah adalah seorang perempuan yang dimana menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Seorang perempuan yang dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dengan penuh kejujuran, penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga menghadap kepadanya. Di antaranya Rabi'ah Adawiyah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Allah, aku cinta kepadamu dengan dua kecintaan. Yang pertama adalah hubbul hawa, yaitu kecintaan atas kesenangan diriku. Yang kedua adalah kecintaan karena engkau pantas di dalam mendapatkan kecintaan tersebut. Maka kemudian Rabi'ah Adawiyah mentafsiri daripada ucapannya sendiri dengan mengatakan apa? Kalau adapun hubbul hawa, kecintaan dengan kesenanganku, itu adalah karena kesenanganku adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenanganku ketika adzan didengungkan langsung bergegas sholat. Kesenanganku adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir malam pun, di waktu sholat tahajud, meskipun dia terlelap tidur, langsung dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada hubbul hawa, yaitu cinta atas kesenanganku. Karena kesenangannya beliau radhiyallahu anha adalah menghadap supaya tambah dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mendapatkan kecintaan tersebut. Dan juga beliau
Beliau mentafsiri daripada ucapannya ini, maknanya adalah dengan engkau ya Allah menyingkirkan daripada hijabmu hatta araka, sehingga aku bisa melihat kepadamu, kata Rabi' Adawiyah. Dan di sini adalah mencocoki daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang ketika itu berseri-seri dengan menghadap kepada Tuhannya, yang ia melihat dengan tampak langsung kasat matanya. Di depannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta karena kecintaan yang pantas untuk didapatkan, sehingga Rabi' Adawiyah ingin disingkirkan daripada hijabnya. Siapakah dia? Dia adalah manusia seperti kita, bahkan dia perempuan, tapi dia bisa mendapatkan seperti itu karena apa? Dia menghadap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun juga menghadap kepadanya. Radhiyallahu anha. وفي بعض مناجاتها تناجي مولاها في الأنس حب التوبة حب الأوبة، تقول يا الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا الله ليتك تحلو تصفو لي تصافيني تنادمني، والحياة كل ما فيها مر، أنا أريد حلاوة قربك، فليتك تحلو والحياة مريرة مرة تبقى، وليتك يا رب ترضى، وكل الناس والخلق أن أنام يغضبون علي، ما في مشكلة، المهم أنت راضي عني يا الله، ليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر معمور بالذكر والشكر والفكر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح يا رب إذا حصل منك الود نازلني ودك حبك رحمتك أنسك، إذا صح منك الود فالكل هين، كل شيء عندي هين بسيط لا يساوي، المهم أنت يا الله تنازلني بالود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا ودا. تعرف هذه الكلمة؟ يبيت إمام اسمه محمد جمل الليل من سادة الحضرموت، الليل كله يتهجد في ركعة يقرأ هذه الآية يكرر هذه الكلمة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا ودا. طوال الليل يستلذ ويتأمل ما هو الود بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين العبد المذنب. أين أنا من هذا الكؤوس وهذا الشراب وهذه الحلاوة؟ إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا رب أنسك وقربك وحلاوتك وودك. Di sini juga di mana Rabi'atul Adawiyah, sosok wanita salihah yang menjadi panutan bagi wanita-wanita yang lain, beliau memiliki munajat yang khusus kepada Allah. Munajat yang selalu beliau katakan di pertengahan malamnya, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalau aku sudah mendapatkan kemanisan berdua denganmu, maka semua yang ada di dalam hidupku adalah pahit. Dan Allah kemudian Al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, jikalau aku sudah mendapatkan ridhamu, maka cukup bagiku, walaupun seandainya semua manusia benci kepadaku.
Kemudian beliau juga mengatakan, ya Allah, jikalau seandainya semua ini sifatnya adalah sesuatu yang melalaikanku, maka aku akan jadikan seutuhnya hidupku hanya untukmu. Ini munajat dari seorang wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Intinya bagaimana cara mendapatkan ridho Allah. Intinya yang dia fikirkan, yang dia lakukan di dalam hidupnya seutuhnya, bagaimana cara memperoleh cinta dari Allah, bagaimana cara memperoleh kenikmatan ketika bermunajat, kelezatan ketika beribadah. Itu yang menjadi tujuan. Tidak hanya beliau, semua orang saleh Allah memberikan mereka cinta, di mana Allah mengatakan, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman yang mengamalkan amal-amal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih akan menjadikan antara dia dengan Allah wudda. Allah jadikan cinta. Allah jadikan cinta bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Dikisahkan ada seorang yang bernama Syekh Muhammad Jamalul Lail. Beliau dinamakan Jamalul Lail karena selalu menghiasi malamnya dengan ibadah. Di antara amalan yang beliau lakukan di setiap malamnya adalah di dalam solatnya beliau membaca surah tadi, surah Maryam. Ketika sampai kepada ayat innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, di kalimat wudda beliau ulang wudda, terus berulang sampai menangis, asyik, tenggelam di dalam ibadahnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, niscaya Allah akan jadikan padanya cinta. Allah tanamkan di dalam hatinya cinta. Allah jadikan antara Allah dengan hamba tersebut cinta. Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita peroleh. Kita contoh kehidupan orang-orang soleh, wabil khusus yang perempuan, contoh kehidupan daripada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. نعم وكثير من رجال الله وعباد الله كالحلاج وكغيره لهم من هذه الأبيات في حلاوة المناجاة مع الله. وعندنا في حضرموت الشيخ عمر با مخرمة يخاطب مولاه رضينا بحكمك يا رب إلى جنة أو نار ماء. والإمام الحبشي يقول ما معي فرحة إلا إن كان مولاي عني راضي، رب سلك ارضى عني واهدني للمراضي. الآن يا أحباب رسول الله، يا مجلس الرحمة والمغفرة برسول الله، نجدد توبة إن شاء الله وأوبة. الفضيل بن عياض سمع آية وهو كان ذا إسراف، سمع وهو في الطريق يقرأ قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقعت في قلبه، ترك ما هو فيه من ملابسات وقال بلى 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 وأقبل على الله. وصيتي لكم الصلاة. تريد التوبة والثبات أيها المؤمن أيها المؤمنة، لا تؤخر الفريضة عن وقتها، بها سعادتك في الحياة. حياة طيبة بالصلاة، الرزق والبركة والسعادة في الأولاد والزوجة بالصلاة. الصلاة أول الوقت. ثانيا اجعل لك وردا من القرآن ولو صفحة، لا تهجر القرآن، لا تبتعد عن القرآن، يوميا بعد الفريضة ولو انشغلت بما انشغلت، ورد من القرآن ولو يسيرا. ثالثا أبواك، طلب برهم ورضاهم، أبوك وأمك لابد أن تؤانسهم، تطلب ودهم، فرحهم. هذه الأمور مع
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضورك المجالس تفتح لك بقية القربات إلى الله. إن شاء الله نقول وإياكم في هذا المجلس مستشعرين رحمة الله ومغفرته. بعد الترجمة إن شاء الله نستغفر الله ونتوب إليه ونلقن الشهادة. Dan juga banyak sekali seorang pembesar kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memiliki juga doa munajat sebagaimana Rabi'ah Adawiyah. Di antaranya ada Imam Al-Hallaj kata beliau, dan juga ada di ulama yang ada di Hadramaut Yaman yaitu Syekh Umar Bamakhramah. Beliau mengatakan di dalam munajatnya, qad radina bi hukmak, sungguh wahai Allah kita rela atas apa yang telah engkau putuskan, baik ke surga, jannah, au ilallah, meskipun ke neraka. Allah mau naruh kita kemanapun, aku ridho wahai Allah, asal engkau ridho kepadaku, entah ke surga atau ke neraka, yang penting itu adalah ketentuanmu, kata Syekh Umar Bamakhramah. Juga Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, juga beliau mengatakan di dalam qasidahnya, tidak ada yang membuatku senang, tidak ada yang membuatku gembira kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Tuhanku. Maka juga beliau berdoa, wahai Allah tuntunlah aku supaya apa? Menempuh jalan yang engkau telah ridhoi, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga banyak di antara mereka kekasih Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad suatu ketika masuk ke pasar. Tengah-tengah masuk pasar ada satu orang membaca Al-Quran. Alam na'ni lilladzina amanu an takhsha, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Apakah tidak mengena kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak mengenai, apakah tidak tersentuh untuk orang yang beriman ketika disebutkan Allah, apakah tidak khusyuk hatinya? Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, bala ya Rabb, iya ya Allah, sekarang waktunya tobat. Sehingga mengena ayat kalimat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengena hati Imam Fudail bin Iyad sehingga bisa membuatnya tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengajak, wahai ahbab Rasulullah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta daripada majelis salafun saleh, ayo kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak supaya kita memohon ampun, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon semoga Allah mengampunkan daripada dosa kita. Dan juga di sini beliau terakhir mengasih kita wasiat, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama adalah hendaknya kita ini jangan sekali-kali menyelewengkan sholat 5 waktu, karena semua kebahagiaan, semua keberuntungan baik hidup di dunia maupun di akhirat itu tergantung sholat 5 waktunya kita. Urusan kita yang ada di rumah maupun di luar rumah, antara keluarga kita, anak istri kita, itu semua tergantung akan sholatnya kita, menggantung. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah urusan kita akan jadi baik. Kalau sholat kita nggak baik, maka urusan kita bisa kocar-kacir, berantakan. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kedua, wasiat beliau kedua, jangan sampai meninggalkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai menyelewengkan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran meskipun satu hari ini cuma 1 lembar saja, atau 1 makro saja. Jangan sampai kosong tiap harinya dari membaca Al-Quran, karena itu adalah kalamullah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, kalam dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, meskipun cuma 1 lembar. Jangan kosong hari kita dari membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kata beliau, muanti-wanti orang tua kita, jangan sampai kita durhaka kepadanya. Orang tua kita jangan sampai kita membentaknya, jangan sampai kita membuat hatinya sakit. Bakti kepada orang tua mumpung masih hidup, yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur orang tuanya. Bakti, jangan sampai kita dijadikan anak yang durhaka. Dan juga terakhir beliau mengajak kepada kita, ayo kita hadirkan hati kita semua sekarang ini. Kita rasakan bahwa rahmat Allah akan turun di malam ini. Kita rasakan bahwa ini adalah saatnya kita kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita membaca istighfar yang akan ditutup dengan talqin dzikir oleh beliau.
أنتم مجلس الرحمة والمغفرة برسول الله. وإن شاء الله يهيئ الله الأسباب نلتقي بكم إن شاء الله أعواما وسنين متعددة. وإن شاء الله يهيئ الله الأسباب للسيد فؤاد والأحباب عبر القائمين والمسؤولين، ولو يرتب في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة، كرم الله واسع، حتى تعم المغفرة والرحمة لمن بالجوار. آمين يا رب العالمين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا عبدك، وأنا على عهدك، وأنا على عهدك ووعدك، ووعدك ما استطعت، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء لك بنعمتك علي، بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، اجعلوا من أورادكم دائما. سيد الاستغفار سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. تبنا إلى الله، 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 تبنا إلى الله. من جميع المعاصي والذنوب، من جميع المعاصي والذنوب، كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها. الله يتقبل هذه التوبة ويجعلها توبة نصوحة، مقبولة صادقة خالصة لوجهه الكريم، مقربا إلى جنات النعيم يا رب العالمين. أجيزكم في كتاب مولد صمت الدرر ترتبطون فيه بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وفي جميع ما جازنا وأوصانا الأشياخ والعلماء في حضرموت وفي إندونيسيا والحرمين والشام والأزهر في طاعة الله، وفي العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، وفي جميع ما نرويه من كتب الصحاح والسنن والأحاديث وكتب السيرة وكتب السلوك وغيرها مما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. بمثل هذه الإجازات والوصايا أجزتكم في ذلك، وبالنا الإجازة. لا إله إلا الله، 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 لا
وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، على باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عناية وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضر وفي طرائق اتباعه من السالك ولحقك وحقه من المؤدي ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيب. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وظهر ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة واكشف اللهم كربة المكروبين دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المتين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليكم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. أكرر شكري ودعائي لرئيس المنطقة مولاي الحبسي والحبيب الياس العيدروس ومن حضر من المسؤولين رئيس المنطقة وحيودي أري جسونتوس جزاه الله خير ومن حضر الحبيب العيدروس بقية الحبايب والحبيب حسين والبعبو والحبسي السيد محسن بقية العلماء والدعاء والصلحاء وإن شاء الله ربنا يجعل اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا ماثوما. وقبل الفاتحة نسمع الكلمة منه إن شاء الله إذا رئيس المجلس يتوضأ. Kami mohon jemaah belum selesai dengan buka dulu. Kami mohon jemaah belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Salawatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan kita cintai bersama Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Habsyi, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para abu, para tengku, para guru. Syukur alhamdulillah kita dihadiri oleh guru besar kita, dan tentu tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa saya
merasa sangat bersyukur, dan ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Seperti yang kita harapkan, bahwa kekuatan bangsa hanya tergantung akhlaknya, dan kita mencontoh akhlak Rasulullah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى آل سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك واستجابة ما دعونا وتحديد ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا ثبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. نسألك أن تنصر وتنظر إلى أخواننا في غزة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين يا رب العالمين. كثر عددهم ومددهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. ارحم اليتامى والثكلى والجرحى، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا يا رب العالمين. اجمعنا وإياهم في مقعد الصدق عند مليك المقتدر وفي ساحة الأقصى مع النصر والفرج والعزة يا رب العالمين. واجعلنا من الذين حدثوا أنفسهم بالغزو ونووا الغزو إن شاء الله، وسلموا من شعب النفاق، وسلموا إن شاء الله من الشقاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين. اختم لنا بالخاتمة الحسنة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا حبيبنا علي شاهد الله شاهد الله يا إمام الدين الإيمان شاهد الله شاهد الله
Ya